السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المودت گروپ کے تمام احباب ذی قدر، ارکان محترم، میرے بچوں اور بچیوں، روح فورم اور آبروئے ملت کے تمام عماد و ارکان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رجب المرجب میں بہت عظیم الشان، عدیم النظیر اعجاز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رونما ہوا، جس کو معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کلیئرٹی ضروری ہے۔ میں آپ کے حضور چند ایک باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر کہیں کوئی خطا ہو جائے تو اس پر ضرور گرفت فرما لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کئی دفعہ پہلے آپ کی حضور یہ بات عرض کی، سیرت کے حوالے سے اتنا عمدہ ذوق میسر نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو روایتی تعلیم رو بکار ہے، رو بتعلم ہے، اس میں سیرت پاک کا اتنا عمدہ ذوق ملحوظ خاطر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو گراں گزرے، لیکن یہ بات ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کہ اہل ذوق اور اہل مشرب کے کتابوں سے اور ان کے رشحات فکر سے بہت کم استفادہ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اہل تحقیق اور اہل تصدیق ہیں، اہل باطن ہیں، اہل کشف ہیں، ان کے رشحات فکریہ سے استنباط اور استفادہ کم ہونے کی وجہ سے سیرت کے حوالے سے ذوق کا، یعنی اچھے ذوق کا فقدان ہے، کمی ہے۔ اس کا ازالہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اساتین اہل ذوق، اہل مشرب کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اب معراج شریف کے بارے میں جو ہمارے ہاں افکار گردش کر رہے ہیں، ان میں ایک فکر تو یہ بھی ہے کہ یہ معراج عالم رویہ میں ہوا تھا۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نظریہ حقیقت محمدیہ سے ہم روشناس نہیں ہیں، لہذا پھر اس طرح کی تعبیر ذہن میں آ سکتی ہے، یعنی امت میں اس طرح کے افکار کا گردش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح اپنے والدین کے ہاں تولد ہوئے، خاندان کو بہت معزز تھا، لیکن اس وقت عرب میں شرک کا رواج تھا اور یہ خاندان بھی باقی لوگوں کی طرح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اچھے انداز سے ہوئی، آپ سچے تھے، آپ کھرے تھے، صادق و امین مشہور ہوئے۔ چند ایک واقعات اور بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مکہ شریف کے حالات سے بڑے مضطرب رہتے تھے اور آپ نے آئسولیشن اختیار کی، غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ باقی کے سارے واقعات آپ کو معلوم ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ پہلے معاذ اللہ بے خبر تھے اور اس طرح آپ کو بہت مشکل سے یقین آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ یہ جو سیرت نگاری ہے، یہ اقرار نبوت و رسالت سے کہیں زیادہ انکار نبوت و رسالت کے قریب ہے۔ لہٰذا اگر سیرت کا انداز یہ ہوگا، سیرت پڑھانے کا اور سمجھانے کا،
تو پھر وہ حقیقی ذوق پیدا نہیں ہو سکتا جو کہ منصب نبوت کا حق بھی ہے اور منصب نبوت کا تقاضا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امر کن کا سانح اول ہیں۔ جب اللہ نے کن فرما دیا، فیکون کے عمل کے نقطۂ آغاز پر جو سانحہ اول رونما ہوا، تعین اول، وہ نور محمدی اور جوہر محمدی کا ظہور ہے۔ پھر بات مختصر کرتے ہیں کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کا تو جسم بھی لطیف تھا۔ صحیح سند کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، یہ روایت مشہور ہے، بڑے بڑے اساتذہ اور محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ میں جو اہل علم ہیں اس روایت پر ان کی نظر ہوگی کہ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ کی خادمہ تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر معمور ہوئی۔ آپ کی والدہ کریمہ ام الخیر سیدہ آمنہ بنت وہب علیہ السلام کی خدمت پر معمور ہوئی۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن کے فرزند ہیں۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم جہاں طہارت فرماتے تھے، اس جگہ سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر بھی لطیف تھا، لہٰذا معراج بہر صورت روحانی اور جسمانی ہے۔ چونکہ آپ کا تو جسم بھی لطیف تھا، اس میں کوئی اشتباہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ حضور کی روح کے لطف کا تو عالم ہی کیا، آپ کا تو جسم اطہر بھی نہایت لطیف اور نورانی تھا علیہ السلام۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ آیت سورہ الاسراء میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کی نقطۂ آغاز پر ہے۔ یہ آیت مکمل ہے، اس میں اجمالی انداز سے معراج کا پورا احاطہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کی تفصیلات سورہ نجم میں ہیں۔ ہم آج کی نشست میں صرف اس آیت پر بات کرتے ہیں۔ اس آیت میں زمانی، مکانی، لامکانی ساری معراج بیان ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد خاص کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی، لیلاً، خلوت میں۔ لیلاً علامت ہے خلوت کی، خلوت خاص میں، خلوت اقدس میں، حضرت اقدس میں، خطیرت القدس میں اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی۔ یہ معراج کی لامکانی تدلیل ہے۔ اس کے بعد مسجد حرام، اس سے مراد مکان کی ابتدا ہے، اس لیے کہ مسجد حرام شریف جہاں واقع ہے یہ زمین کا مرکز ہے، یہ زمین کا مرکز ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ زمین کے 0 پوائنٹ سے، مرکز سے، مسجد الاقصی، اقصی آپ کے علم میں ہے انتہا کو کہتے ہیں، یعنی مکان کے ابتدا سے لے کر مکان کے انتہا تک پورے کون و مکان کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد زمان کے ابتدا سے لے کر انتہا تک، عصر کے ابتدا سے انتہا تک، دہر کے ابتدا سے انتہا تک پورے نظام زمانی کی سیر کرائی گئی، عجائبات کی سیر کرائی گئی،
برکات کی سیر کرائی گئی، اسما کی سیر کرائی گئی، صفات کی سیر کرائی گئی، تجلیات و انوارات کی سیر کرائی گئی۔ اس آیت میں زمانی، مکانی اور لامکانی معراج کا پورا ذکر ہے۔ اب اس آیت کا مفہوم جس طرح ترجموں میں بیان کیا جاتا ہے وہ مفہوم پورا نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم جو میں نے آپ کی حضور پیش کیا ہے، اس پر توجہ ضرور فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔